عمران خان جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے اور اپنی جو پیشکشیں ہیں ان کے حوالے سے آج کل وضاحتیں دیتے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوٹرل معنوں میں نہیں کہا تھا، میں نے جنگل کا بادشاہ انہیں نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنا نمائندہ لے کے آئیں، میں نے یہ بات اس وجہ سے کی، میری بات جو ہے وہ اس پیرائے میں سمجھی جائے. تو بیسیکلی جب آپ ایک دفعہ بات کر دیتے ہیں، جب آپ نظر آ جائے کہ آپ گھٹنوں پہ آ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ 100 وضاحتیں کرتے رہیں، بات وہی رہے گی جو ہو گئی ہے. مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. افواہ یہ ہے کہ ایک شخصیت کا نام آنا شروع ہو گیا ہے، مشاہد حسین سید، کہ ان کو شاید، اب دیکھیں کتنی بڑی افواہ، کہ چائنا نے کہا ہے کہ جی اگر آپ حکومت لے کے آ رہے ہیں تو ان کو لے کے آئیں. یہ صرف ایک نیم فلوٹنگ ہے، میرا نام بھی پا دو تو میرا نام بھی پا دو، اہمیت بڑھانے والی بات ہے. گزشتہ روز میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان کوئی مذاکرات کا عمل ہے بھی یا نہیں، میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا. تو آج اس پہ بات کریں گے. دوسرا یہ کہ حکومت جو ہے وہ آئندہ کچھ دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، اور افواہوں کا بھی بازار گرم ہے. ٹیکنوکریٹس اور فلاں اور کچھ نام جو ہیں وہ فلوٹ کیے جا رہے ہیں. ایک بڑا نام اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ وہ ٹیکنوکریٹ کے لیے، گورنمنٹ کے سربراہی کے لیے اس کا کوئی نام ہے بھی وہ کہیں یا نہیں ہے تو کس پوزیشن کے لیے. اور پھر یہ کہ حکومت کو کوئی بڑا ریلیف بھی مل سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو اس پہ اب شروع کرتے ہیں آخری بات سے کہ حکومت کو کوئی آنے والے دنوں میں کوئی بڑا ریلیف مل سکتا ہے. تو دیکھیں حکومت نے جو، حکومت سے مراد نون لیگ ہے، نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں اور اسپیشلی پنجاب میں اور کچھ حلقے کے پی کے بھی ہیں، وہاں انہوں نے ری کاؤنٹ کروایا کچھ حلقوں میں، جس میں نیشنل اسمبلی کے حلقے بھی ہیں اور صوبائی کی اسمبلی کے حلقے بھی ہیں. اور وہ ری کاؤنٹ جو تھا اس میں حکومت کے امیدوار یعنی کہ نون لیگ کے امیدوار جو تھے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو مخالف امیدوار اس پہ مختلف ہائی کورٹس میں چلے گئے اور ہائی کورٹس نے اس کو سٹے کر دیا. پلی یہ لی گئی کہ اس طریقے سے جو بھی انہوں نے اس میں ایک قانونی یا رولز کے تحت جو اعتراض اٹھایا کہ الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکتی، تو اس پہ ہائی کورٹس نے سٹے کر دیا. تو اب وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ میں، اور وہ اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے. اور شنید یہ ہے کہ اگست میں اس کا فیصلہ آ جائے گا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی ایسا فیصلہ دے گی، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے مائنڈ کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کیس بڑا اسٹرانگ ہے نون لیگ والوں کا، اور وہ جو ری کاؤنٹنگ ہے اس میں عدالت کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ جو رولز ہیں وہ تو ہیں، ان میں تبدیلی تو نہیں ہوئی، نہ وہ عدالت کرے گی. تو وہ عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے. لہذا چونکہ آخری کورٹ ہے اور یہیں سے فیصلہ ہونا ہے، تو اگست میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. تو الیکشن کمیشن کے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا تو مسلم لیگ نون کو شاید کل ملا کے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ملا کے کچھ 7-8 سیٹیں مل رہی ہیں. یعنی کہ وہ ری کاؤنٹنگ میں وہ جیت چکے ہیں، اور وہ چونکہ ان کے سٹے ہوئے تھے اب وہ آگے چلے گئے. تو اس میں جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ اگر اپ ہولڈ رکھتی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو رولز ہیں ان کو، اور جو سٹے ملے ہوئے تھے ہائی کورٹس کے ان کو ختم کرتی ہے، تو فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو ملنے والا ہے. اور دوسری بات، جو قانون پاس ہو گیا ہے، پاس ابھی ہونا باقی ہے، لیکن جو قائمہ کمیٹی نے پاس کر دیا ہے نیا قانون، اس کے تحت بھی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں جا سکتی. تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، اور ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتی. اس پہ میں کل بھی بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں
کہ سنی اتحاد کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں جا سکیں گے جو نیا قانون آ رہا ہے، اور اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی لینینٹ ویو لے کہ جب یہ قانون ہے، پہلے سے بھی ہے، یہ اب جو قانون بن رہا ہے یہ بیسیکلی اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بن رہا ہے، فورٹیفائی کرنے کے لیے بن رہا ہے۔ یہ قانون تو پہلے بھی ہے، الیکشن ایکٹ میں موجود ہے اور 18ویں ترمیم میں آئین کے تحت موجود ہے کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں جا سکتا، جس نے ایک جگہ پہ حلف لیا ہو وہ دوسری جگہ پہ جا کے حلف نہیں لے سکتا، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، تو وہاں پھر دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا۔ تو یہ شاید جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، ظاہر ہے کسی بھی صورت میں جا سکتا ہے، وہ ریویو پٹیشن جو فائل ہے اس میں سنا جائے، یا جو نیا قانون بننے والا ہے کچھ دنوں میں اس کو چیلنج کر دیا جائے، تو سپریم کورٹ اس پہ لینینٹ ویو لینے کا سن رہے ہیں کہ وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، قانون جب موجود ہے تو پھر ہم اس پہ اپنے اس حد تک جو فیصلہ اس کو واپس لیتے ہیں۔ تو شاید پھر وہ جو مخصوص نشستوں والی بات ہے وہ بھی کسی حد تک واپس لے لی جائے، کیونکہ مخصوص نشستیں بھی ایک پارٹی جس کی پریئر ہی نہیں ہے اس کو نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال اب یہ اپ ٹو سپریم کورٹ، آنے والے ایک مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ جو ہے، اگست میں جب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو اس میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب ہم کرتے ہیں دوسری بات کہ جی حکومت کو جو ریلیف میں نے آپ کو بتایا، حکومت کرنے کیا جا رہی ہے۔ حکومت آنے والے دنوں میں عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف لے کے آ رہی ہے۔ وہ کس صورت میں لائے گی، اس کے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جو پی ایس ڈی پی ہے، یعنی کہ اس میں جسے سالانہ ترقیاتی پروگرام کہتے ہیں، جو ملک کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں، ہر سال حکومت نے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ترقیاتی منصوبے چلانے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ نیشنل سطح پہ تو ایم این ایز ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایم این ایز کو ان کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے تو وہ یہ کرے گی کہ اپنے ایم این ایز کو سمجھائے گی کہ دیکھیں اس سال کے لیے آپ کو فنڈز نہیں ملیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جمہوری نظام جو ہے، یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں ایم این ایز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ ان کو راضی رکھ کے آپ کو ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ صرف آپ کے اپنے ایم این اے نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت ہے، تو اس میں جو الائز ہوتے ہیں ان کے ایم این ایز کے لیے بھی ایکولی وہ ان کو بھی فنڈز آپ کو دینے پڑتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ اور یہ جو پی ایس ڈی پی کے لیے رکھا ہوا پیسہ ہے بجٹ میں کہ اتنا جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں، تو اس پیسے کو سبسڈی کے لیے استعمال کیا جائے گا، جو کہ سبسڈی کا ڈائریکٹ لفظ شاید نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ آئی ایم ایف اس لفظ کے بہت خلاف ہے اور وہ کہتی ہے کہ سبسڈی آپ نہیں دے سکتے۔ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دینے کے لیے وہ رقم استعمال کی جائے گی۔ ویسے 50 ارب روپے اس میں سے پہلے شہباز شریف نکال چکے ہیں اس سے پہلے ہی، لیکن باقی رقم بھی شاید وہ اس میں دے کے تو عوام کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جو افواہ سازی ہو رہی ہے، جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت شاید آ جائے گی۔ اس حکومت کے 2 سال کے مکمل ہونے کے بعد، 18 مہینے 2 سال، وہ فچ کی ایک رپورٹ تھی، اس کو لوگوں نے فچ کو کھنچ کے اپنے مطابق اس کی ترجمہ کیا، اس کی ٹرانسلیشن کی، تو اس کے مطابق 18 مہینے تک یہ حکومت چلے گی، اس کے بعد جو ہے ٹیکنوکریٹ۔ تو ایسا اس نے کہا نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اس طرح بنا لیا، لیکن وہ جو اس کے علاوہ بھی بہت سی پھر اس میں لوگ اپنا اپنا مسالہ اور پانی ڈالتے جاتے ہیں، اور وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہی آنی ہے۔ تو چلو خیر، اگر آنی بھی ہے، اور اس حوالے سے جو افواہیں ہیں وہ شاید ابھی آنی ہے کہ نہیں آنی ہے، اس سے بھی بڑی ہو گئی ہیں۔ اور افواہ یہ ہے کہ ایک شخصیت کا نام آنا شروع ہو گیا ہے، مشاہد حسین سید، کہ ان کو شاید، اب دیکھیں کتنی بڑی افواہ، کہ چائنا نے کہا ہے کہ جی اگر آپ حکومت لے کے آ رہے ہیں تو ان کو لے کے آئیں، اور اس کو حکومت کا سربراہ بنائیں، جو ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی ان کا مشاہد حسین سید صاحب کو بنائیں۔ مشاہد حسین سید بڑا پرانا نام ہے اور اپنے دور کا معتبر نام ہے،
لیکن یہ ہے کہ چائنا ان کا نام دے گا، یہ میرے لیے یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مشاہد حسین سید کا جو مطلب آپ کہیں کہ جو ہوتا نہیں ہے پرمان چڑھنا، وہ امریکہ میں ہوا ہے، وہ پڑھے وہاں پہ ہیں، انہوں نے انٹرنشپ وہاں پہ کی ہے، ان کے بڑے قریبی تعلقات، بڑے کلوز تعلقات امریکیوں کے ساتھ اور ڈیپ سٹیٹ امریکیوں کے ساتھ، ان کے بڑے ہی ان روڈس ہیں وہاں پہ، اور وہ نون ہے پرو امریکہ۔ اور پچھلے دنوں یہ جو سب سے پہلے جو بات کی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور ٹرمپ ایک آرڈر کرے گا اور وہ کہے گا عمران خان کو نکالو اور یہ نکال دیں گے اور ایک نہیں چلے گی کسی کی، یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، کسی اور نے تو نہیں کہا تھا، مشاہد حسین سید نے کہا تھا۔ تو ایسے بندے پہ بٹ کرے گی چائنا اور کرے اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو لے کے آئیں، تو یہ ایک چونکہ بڑا نام آ رہا تھا ان دونوں، تو میں نے کہا کہ آپ کو اس پہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ اصل صورتحال جو ہے نا وہ ایسی کوئی نہیں ہے، یہ صرف ایک نیم فلوٹنگ ہے، میرا نام بھی پا دیو تو میرا نام بھی پا دیو، اہمیت بڑھانے والی بات ہے۔ اس دفعہ تو انہیں سینیٹر بھی نہیں بنایا ویسے نون لیگ نے۔ چلیں تو یہ اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں کہ عمران خان سے مذاکرات کون کر رہا ہے۔ تو دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے اور اپنی جو پیشکشیں ہیں ان کے حوالے سے آج کل وضاحتیں دیتے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوٹرل اس معنوں میں نہیں کہا تھا، میں نے جنگل کا بادشاہ انہیں نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنا نمائندہ لے کے آئیں، میں نے یہ بات اس وجہ سے کی، میری بات جو ہے وہ اس پیرائے میں سمجھی جائے۔ تو بیسیکلی جب آپ ایک دفعہ بات کر دیتے ہیں، جب آپ نظر آ جائے کہ آپ گھٹنوں پہ آ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ 100 وضاحتیں کرتے رہیں، بات وہی رہے گی جو ہو گئی ہے۔ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے، فوج مذاکرات نہیں کر رہی۔ میں نے کچھ ویلاگ پہلے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ ایک لالی پاپ، یہ چلتا رہے گا، یہ اسی طرح باتیں چلتی رہیں گی، آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی خبر ملے گی کہ لو جی اب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیک گئی، اب وہ اس کی طرف آ رہی ہے، اب ان کا جو ہے نا گھیرا تنگ ہو گیا۔ ان کے ایک شخص ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اور کہنے کو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں رسی تنگ ہو گئی ہے، اب وہ مجبور ہو گئی ہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو یہ اسی طرح کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے وہ اسی طرح بمپو جو ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت بھی چلے گی، یہ مذاکرات والی افواہیں بھی چلیں گی، یہ باتیں بھی اسی طرح چلیں گی، اور 9 مئی کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر آگے بتائیں گے کل۔